حفیظ بھائی سے آپ کی بات چیت ہوئی تھی؟ 49 منٹ کی آڈیو. نفیس بھائی کو جان رہے ہیں؟ ہاں نفیس بھائی ممبئی والے نا؟ نہیں حاجی پور والے ندیم بھائی کے بھائی جو اپنے آپ کو اچھا ہاں اچھا ہاں وہ انجینئر کے وہ عقل پسندی پر. ہاں تو اسی کے تعلق سے مجھے کچھ آپ سے جاننا تھا. میں بھی اپنے آپ کو مسلم کہنا بہتر سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میرا سوچ تھوڑا بالکل الگ ہے، اس طرح کا نہیں ہے جس طرح سے نفیس بھائی ایک دم ریجڈ تھے. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ عالم دین ہی ہے نا؟ نہیں سند یافتہ نہیں ہے. جیسے عالم ہے نا، علم رکھتے ہیں نا آپ؟ جی جی. ہاں تو میں چاہتا ہوں کہ اگر 2-3 منٹ میں آپ مجھ سے کچھ سوالات پوچھیے، اگر میری کہیں غلطی ہے تو میری اصلاح کر دیجیے. کیونکہ میں نہ صحابہ کے خلاف ہوں نہ منہج کے خلاف ہوں جو صحابہ کا منہج ہے. لیکن ہوتا ہے کہ آدمی، چونکہ آج کل یوٹیوب وغیرہ کا جوڑ چلا ہوا ہے، انجینئر علی مرزا کو میں بھی دیکھتا تھا، لیکن ہمارے ایک سر نے کہا کہ جو ہم کو اس دین میں لائے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ اس کو مت سننا، چونکہ وہ گستاخ صحابہ ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ساری چیز بہتان وغیرہ لگاتا ہے. تو اس کے بعد میں نے ان کو سننا چھوڑ دیا. لیکن یہ کانسیپٹ میرا ڈیولپ وہیں سے ہوا تھا کہ اپنے آپ کو صرف مسلم کو. تو برائے مہربانی کی 2-3 کوشچن آپ شارٹ میں ہی پوچھ کے دیکھ لیجئے کہ واقعی میں ٹھیک ہوں یا مجھے ضرورت ہے. اگر مجھے لگے گا تو میں آپ سے پھر سوال کر لوں گا. جی ہاں بولیے. نہیں تو آپ مجھ سے پوچھیے. اچھا میں آپ سے پوچھوں؟ جی ہاں تو یہ کانسیپٹ جو آپ نے بنائے تھے، اصل میں ہوتا یہ چلے ایک چیز سمجھا دوں میں آپ کو کہ ہمارے بھائی لوگ اصول سے لا علم ہوتے ہیں، اصول معلوم نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ کسی کی بات کو بھی بے اصولی بات کو اصول والی بات سمجھ لیتے ہیں اور اسے اپنا اصول بنا لیتے ہیں. جی ابھی اپنے آپ کو مسلم کہو تو یہ تو کوئی منع نہیں کرتا، نہ کتاب و سنت منع کرتی ہے، نہ کوئی مسلک منع کرتا ہے. کون سا ایسا مسلک ہے جو بولے گا اپنے آپ کو مسلم مت کہو؟ چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے شیعہ ہو، کوئی منع کرتا ہے کیا؟ نہیں، کوئی نہیں منع کرتا. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو مسلم کہو، اہل حدیث مت کرو، تب مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. اچھا یہ مسئلہ سب یہیں پر ہی آتا ہے کہ جب آدمی اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے لگتا ہے نا، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہیں ہم سب مسلم ہیں، یعنی بغض اہل حدیث سے ہے. ایک آدمی مسلم ہونے کے بعد اپنے آپ کو دیوبندی کہہ رہے، ایک آدمی مسلم ہونے کے بعد اپنے آپ کو بریلوی کہہ رہے، ایک آدمی مسلم ہونے کے بعد اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہا ہے، تو کوئی پرابلم نہیں. لیکن ایک آدمی اگر مسلم ہونے کے بعد اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہا ہے نا، تو وہاں پر یہ شیعہ رافضی اشکالات پیدا کر دیتے ہیں، شکوک و شبہات میں ڈال دیتے ہیں، وسوسے پیدا کرتے ہیں ان کے دلوں میں. اور ہمارے بھائی لوگ کیا سمجھتے ہیں معلوم ہے کہ ہر چیز صراحت کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ ایک سوال بھی دل و دماغ میں بیٹھا دیا جاتا ہے اصول کی کمی کی وجہ سے کہ علم ہوتا نہیں، علم کی کمی کی وجہ سے اصولی علم نہیں ہوتا. تو آدمی کیا سمجھتا ہے کہ ہر چیز صراحت کے ساتھ ہوگی تو مانی جائے گی، اور صراحت کے ساتھ نہیں ہوگی تو نہیں مانی جائے گی. اب اس بحث میں یہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اہل حدیث کہو تو اپنے آپ کو مسلم کہو تو صراحت ملتی قرآن کی آیت ہے نا. اب اپنے آپ کو لیکن میرا کنسیپٹ یہ تھا کہ جیسے میں نے قرآن میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کا اسمی نام جو ہے وہ مسلم رکھا. ہاں میں وہی بول رہا ہوں، میں یہی بول رہا ہوں. لیکن صفتی نام تو بے شک ہم لوگ اہل الحدیث ہی ہے، صفت کے اعتبار سے تو ہم لوگ ہے ہی اہل حدیث. جی وہ بات وہ نہیں ہے، جب آدمی سمجھ جائے تو مسئلہ ہی نہیں ہے. نہیں تو بات تو یہی نا ہے کہ ایک تو اسمی نام ہوتا ہے، ایک تو صفتی نام ہوتا ہے. نہیں صفتی نام تو مسلم بھی ہوتا ہے نا، صفتی نام تو مسلم بھی ہوتا ہے. آپ نے صفت کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلم بول لیا کیا؟ مسلم خود ایک صفتی نام ہے کہ کافر کو مسلم بولو گے آپ؟ نہیں، پھر آپ کی صفت مسلم ہے اس لیے آپ کو مسلم کہا. صفت کے اوپر ہی نام رکھا جاتا ہے، نام تو ہے ہی. ابھی آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تبھی تو آپ کا نام مسلم رکھا گیا ہے، اور مسلمانوں جیسا رکھا گیا ہے نا. بھلے ہی آگے بھی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، بچے ہو، شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، نماز پڑھنا ہی ہوئی، کچھ نہیں ہوئی،
لیکن چونکہ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے یہ آپ کی صفت ہے، آپ کے ماں باپ مسلمان ہیں اس لیے رکھا گیا نا. تو صفتی نام تو سبھی ہیں، صفت پہ ہی تو رکھا جاتا ہے نام. اب دیوبندی، بریلوی یہ کوئی نام ہے ان کے؟ یہ صفت ہی ہے ان کی، صفت کے نام پر رکھا جاتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے اس مسئلے میں کہ ہمارے بھائی علم و اصول کی کمی کی وجہ سے متشدد ہو جاتے ہیں اور اصول یہ بنا لیتے ہیں اپنے فرضی اصول کہ بھائی سراحت سے آئے گا تو مانیں گے، سراحت سے نہیں آئے گا تو نہیں مانیں گے. تو قرآن کی آیت حدیث سراحت کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور مانوی بھی ہوتی ہے، اور مانوی وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کیونکہ ان کے دل میں شکوک و شبہات ہوتا ہے. قرآن اور حدیث کے علاوہ سلف صالحین کا تو اجماع بھی تو یہ ہے. تو بھائی اجماع میں سراحت ہوتی ہے نا. ہاں میں ایک اصول سمجھا رہا ہوں کہ آدمی بہکتا کیسے ہے، مطلب راہ راستہ سے ہٹتا کیسے ہے کہ وہ سراحت کو ہی ڈھونڈتا ہے. جیسے مقلد کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ صحیح بخاری میں روایت ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی زرہ پر رکھتے ہے نا. اب اس پر عمل کرے گا آدمی تو مانوی طور پر اس کا ہاتھ سینے پر ہی آئے گا. مانوی طور پر انہیں دائیں ہاتھ کی زرہ یعنی کونی سے لے کر انگلی کی بیچ کی انگلی تک، ادھر کی کونی سے لے کے بیچ کی انگلی تک ادھر رکھا تو ہاتھ آٹومیٹک سینے پہ چلا گیا، آٹومیٹک وہاں چلا گا. لیکن اب وہ کیا بولتا ہے ناک کے نیچے تو نہیں جائے گا کسی بھی حال میں. ہاں کسی بھی حال میں نہیں آئے گا، اس کو کھینچنا پڑے گا. رکھنے کے بعد ہاتھ کھینچنا پڑے گا تو ہاتھ سیدھا بھی نہیں ہوگا، ہاتھ بلکہ ٹیڑھا ہو جائے گا اور عجیب دیکھے گا آدمی. خیر وہ تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی مانوی طور پر یہ حدیث سینے پہ ہاتھ باندھنے کی ہے. تو مقلدین وہاں کیا شوشہ کھڑا کرتے ہیں تو اس میں سینے کا لفظ دکھاؤ صراحت کے ساتھ. تو اہل حدیث کبھی یہ دعویٰ کرتے ہی نہیں ہے کہ بخاری میں صراحت کے ساتھ سینے کے لفظ والی حدیث ہے. ہم کیا بولتے ہیں سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث بخاری میں، یہ مانوی دعویٰ ہے. ہاں اس کو آدمی پریکٹیکلی کروائے گا ہاں تو وہ تو میٹک ہو جائے گا. جی جی. اب مسلم اہل حدیث اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ سکتے کہ نہیں، یہ دعویٰ صراحت کے ساتھ بھی مانوی بھی ہے. بس جھگڑا وہاں آتا ہے کہ آدمی اہل حدیث نہ کہے اور مسلم کہے، اس پر بحث ہوتی ہے، اس پر جھگڑا ہوتا ہے. تب بات کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا، کیا نام ہے آپ کا، ندیم صاحب نا؟ جی جی. ہاں تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ندیم صاحب کی کچھ ایسے ماحول بن جاتے ہیں وہاں پہ کیا کرنا چاہیے ہم کو جاننا ہے آپ سے. کچھ ایسے ماحول بن جاتے ہیں چونکہ ہم بیسکلی ہم اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم بریلوی گھرانے سے تھے. بریلوی کے بعد دیوبندی، دیوبند کے بعد پھر اپنے آپ کو مسلم کرنا چالو کیے ہیں. اس کے بعد عبداللہ زبیر صاحب لوگ کا تقریر وغیرہ سنے، ان کا درس وغیرہ کیے. پھر یہاں جلسہ بھی ہوا تھا، بڑا سا جلسہ جس میں بہت سارے لوگ بھی آئے تھے. غازی صاحب ہے نا اہل حدیث کے امیر، وہ بھی آئے تھے. تو اس کے بعد تھوڑا سا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا اہل حدیث سے ریلیٹڈ. نہیں تو وہ ہم لوگ تو بیسیکلی ویڈیو سن کے یہی لگتا تھا کہ ہم لوگ صرف مسلم ہیں، جیسے بریلوی والے بریلوی بولتے. ہم کو اس بات کا تعجب بھی ہوتا تھا کہ چلو بریلوی دیوبند والے تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، اہل حدیث والے اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو کیسے الگ بانٹتے ہیں. لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ فرقہ نہیں ہے، یہ تو ایک منہج ہے، ایک طریقہ ہے صحابہ کا حدیث پہ چلنا. یہ تو صحابہ کا طریقہ رہ چکا ہے. نہیں ایک فرقہ ہے، مطلب 73 فرقوں میں تو ایک ہے نا. ہاں ایک ہے، لیکن فرقہ جیسے ایک فرقہ پہلا کون سا تھا؟ مسلم، جسے مسلم بولتے ہیں نا، اہل سنت. ہاں اہل سنت کے بعد 72 فرقے بنے نا. ہاں میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. اب ایک فرقہ حق پر رہے گا، اور وہ فرقہ کون سا ہے؟ وہ اہل سنت ہے نا. اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ ان کی جماعتیں بنتی، پھر ایک جماعت آئے گی، پھر اس کے بعد ایک جماعت آئے گی، پھر اس کے بعد ایک جماعت آئے گی. تو اہل حدیث اہل سنت کی ایک جماعت ہے. اچھا کیسے؟ جیسے آپ بولو گے نا، آپ کو ایسا خیال پیدا ہو رہا ہے کہ بھائی یہ بات کیسے درست ہے، تو آپ دیوبندی بریلوی سے پوچھو بھائی تم حق پہ ہو، تو بولا ہاں حق پہ. اچھا حق تو اہل سنت پہ، تو بولا ہاں ہم بھی حق پہ اہل سنت. تو تم تو حنفی ہو، تم تو دیوبندی ہو، تم تو بریلوی ہو. تو وہ یہی بولیں گے کہ وہ اہل سنت فرقے اہل سنت کی ایک جماعت ہے. کیونکہ حدیث میں یہ بھی ہے نا، ایک جماعت کے بعد ایک جماعت آئے گی، ایک جماعت کے بعد ایک جماعت آئے گی. تو جماعتیں تو پیدا ہوتے رہے گی. سب جماعتوں کے نام کیا ہے؟ کسی کا نام اہل حدیث ہے، کسی کا نام جیسے وہ بولے گا کہ دیوبندی ہے، تو کسی کا نام بریلوی ہے. یہاں تک کہ شیعہ خود بولے گا اپنے آپ کو کہ ہم شیعہ، یہ بھی ہماری جماعت ہے. ورنہ وہ کیا بولے گا؟ اپنا کو جہنمی فرقہ ہے. جنتی تو سبھی بولیں گے، اور سب گھسائیں گے کیسے اپنے آپ کو اہل سنت میں
جماعتیں بول بول کر ہی گھسائیں گے. سب کا اصول منہج وہی ہے جو اہل حدیث کا ہے، لیکن چونکہ انہیں لوگوں کو اہل حدیث بننے سے روکنا ہے، اہل حدیث نہج منہج اصول سمجھانے سے روکنا ہے، اس سے اشکالات اور سوالات کھڑے کرتے ہیں. اگر وہ سنجیدگی کے ساتھ بنا دل میں تعصب رکھے، جھگڑا کہاں ہوتا ہے معلوم ہے کہ جب آدمی کے ذہن دل و دماغ میں تعصب آ جاتا ہے نا، تو پھر وہ بات کو سمجھنے کی بجائے الجھ جاتا ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے کہ میری پسند کی بات آئے گی تو میں لوں گا، نہیں تو چھوڑ دوں گا. جیسے آپ کو مثال دوں میں، انجینئر مرزا علی کو دیکھیں. انجینئر مرزا علی کی کیا غلطی ہے کہ جو اہل بیت کی طرف کی بات آئے گی بس وہی لوں گا، جو اہل بیت کے خلاف آئے گی وہ چھوڑ دوں گا، ہے نا. اب اس میں اسی میں سارے پھڈے ہوتے ہیں. تو ہمارے کچھ بھائی ایک ہوتا ہے کھل کے شیعہ رافضی سامنے آتے ہیں کہ جو قرآن میں آئے گا وہ لیں گے، جو حدیث میں آئے گا وہ نہیں لیں گے، اور جو حدیث ٹکرائے گی قرآن سے نہیں لیں گے، یہ ہمارے امام بات کہے گا وہ لیں گے، قرآن حدیث کی بات چھوڑ دیں گے. ایسے بہت سارے استدلال ہوتے ہیں آدمی کے. تو انجینئر بھی اسی استدلال پہ ہوتے ہیں. اس میں ایسے گروہ بھی ہوتے ہیں کہ جو عراق سے آئے ہوئے علماء اکرام اور اہل بیت اور ائمہ اکرام کی باتوں کو لیں گے، عراق والے نہیں ہوں گے تو نہیں لیں گے. جیسے حنفی، جیسے عبداللہ ابن مسعود. عبداللہ ابن مسعود کس کی طرف تھے؟ ہیلو، ہاں بولیے. ہاں، عبداللہ ابن مسعود کس کی طرف تھے؟ تو کہ عراق والوں کی طرف تھے. تو عراق والوں کی بات آئے گی تو لیں گے، عراق والوں کی بات نہیں آئے گی تو چھوڑ دیں گے. ایسا چلتا ہے. یہاں سے گڑبڑ ہوتی ہے. ہمارا حق جدھر ہوگا ہم ادھر سے لیں گے، کیونکہ دونوں جماعتیں حق پر ہے. کوئی ناحق نہیں ہے جو ہم حق و باطل کی لڑائی سے بناتے. یہ اجتہادی مسائل ہیں. اجتہادی مسائل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ بھائی تمہاری زندگی میں معاملات آئیں گے، تم کیسے حل کرو گے؟ تو تم کو مثالیں دلیلیں یہیں سے لینا پڑے گی. اب بتائیں مجھے، کبھی کوئی یہودی کوئی عیسائی کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ دیکھو اسلام تو بولتا ہے کہ اسلام از اے کمپلیٹ سسٹم آف لائف، ایک مکمل نظام حیات ہے نا؟ بے شک بے شک. اب اگر اپن صفین اور جمل اور کربلا کے واقعات نکال دیں اسلام میں سے، تو اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے اسلام سے کہ اگر دو مسلمان آپس میں لڑ جائے تو اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے؟ وہیں سے سیکھیں گے بھائی. وہاں وہ تو نکال دیا نا اپن نے. اب تم کو نبی کو کسی مسلمان سے لڑانا پڑے گا کہ دیکھو نبی کا کسی مسلمان سے اختلاف ہوا تو پھر قرآن حدیث نے کیا بتائی، نبی نے کیا عمل کیا، مسلمان نے کیا عمل کیا، تو کیا آپ نعوذ باللہ امتیوں کو نبی سے لڑائیں گے؟ اور نبی سے لڑنے کے بعد آدمی مسلمان رہے گا کیا؟ نہیں. تو پھر یہ جمل، یہ صفین، یہ کربلا کے واقعات صحیح معنوں میں ایک رحمت ہے ہماری زندگیوں میں. ہمارے زندگیوں میں ہونے والے معاملات کو سلجھانے کے لیے صحابہ کی ان واقعات میں سیرت عبرت ہے. لیکن ان خیر کو ان ظالموں نے شر بنا دیا. یہ جو عقل پسند لوگ ہیں نا، یا فتنہ پرور لوگ ہیں، ان لوگوں نے خیر کو شر بنا دیا. کیسے؟ میں آپ کو مثال دوں. جیسے کہ حدیث آتی ہے کہ جب آدمی کو دفن کیا جاتا ہے اور واپس جاتے ہیں تو اس کو ان کے قدموں کی چاپ سنائی جاتی ہے. جب آدمی کی تدفین ہوتی ہے نا اور اس کو دفن کر کے لوگ واپس جاتے ہیں تو مردے کو ان کے قدموں کی چاپ سنائی جاتی ہے. اب اس سے عبرت ہے. اس میں کیا ہے؟ خیر ہے، بتانے کے لیے کہ دیکھ ان کے لیے تو نے ایمان کا سودا کیا تھا، ان کے لیے تو نے اللہ رسول کو چھوڑا تھا نا، آج دیکھ ان کے لیے تو نے کتاب و سنت کو چھوڑا تھا نا، دیکھ تجھے چھوڑ کے جا رہے ہے نا. اب یہ تھا خیر کے لیے. ان ظالموں نے وہاں سے شر نکالا. کیا بولتے دیکھو مردے سنتے ہیں. اچھا، اسی کانسیپٹ کو لے کے ہاں ہر جگہ دیکھیے ہر کام میں خیر ہے، اس کو نکالا کیسے انہوں نے شر پہ. اب یہ حضرت معاویہ کے معاملہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سنوا دیں. جی جی، بات وہ نہیں ہے نا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس پہ بحث میں جائیں گے تو الگ جائیں گے کہ بھائی ایک خیر تھی اس میں سے شر پیدا کیا گیا. اب جب اس پوائنٹ کو غور کریں گے نا، اسی اصول کا آپ اپنی زندگی میں غور کریں کہ بھائی اس میں خیر ہے کہ شر ہے. ایک حدیث آ رہی ہے، انجینئر مرزا علی خود بیان کر رہا ہے کہ ایک حدیث آ رہی ہے، ایک صحابی نے حضرت معاویہ کے سامنے حضرت معاویہ کو برا بھلا کہہ دیا ہے نا. حدیث صحیح مسلم بخاری میں بھی یہ ہے کہ صرف حضرت علی کے سامنے نہیں بلکہ
امیر المومنین حضرت عمر اور دوسرے تمام صحابہ کے سامنے حضرت عباس نے نبی کے چچا نے حضرت علی کو برا بھلا کہہ دیا، خائن کذاب تک کہہ دیا. اچھا حدیثیں دونوں ہیں، ہے نا، بخاری اور مسلم کی ہے. تو انجینئر رابضی کیا کر رہا ہے کہ حضرت معاویہ کو تو مصون کر رہا ہے کہ دیکھو صحابہ بھی برا کہتے تھے حضرت معاویہ کو، لیکن حضرت علی کو کچھ نہیں بول رہے. تو یہ نا انصافی کیوں؟ اس کے اصول سے، ہمارے نہیں، اس کے اصول سے یہ نا انصافی کیوں؟ اسلام یہ سکھاتا ہے کیا؟ اسلام کا اور اللہ تعالیٰ کا پورا نظام انصاف پر قائم ہے. کائے پر ہے؟ بے شک. اگر ذرا بھی نا انصافی ہو تو پوری دنیا، پوری کائنات تہس نہس ہو کر رہ جائے. اگر سورج اپنے راستے سے ذرا سا ہٹ جائے، زمین اپنے راستے سے ذرا سے ہٹ جائے، چاند اپنے راستے سے ذرا سا ہٹ جائے، پورا انصاف پر قائم ہے. تو اسلام تو ہمیشہ انصاف کی وہ دیتا ہے. اللہ کے نبی نے کیا بولے؟ اگر فاطمہ بھی ہوتی اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یعنی چوری اگر فاطمہ کرتی تو رضی اللہ عنہ ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. لیکن یہ کیوں کہا اللہ کے نبی نے؟ کیونکہ انصاف سب کے ساتھ ہے. تو اب انجینئر رابضی کو چاہیے کہ جب دونوں حدیثیں ملتی ہے تو حضرت معاویہ کو کیوں متون کرتا ہے اور حضرت علی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ تو بولے گا وہ اہل بیت ہیں، ان کی فضیلت ہے. تو وہ صحابہ ان کی فضیلت ہے. اللہ کے نبی نے کہا میرے تمام صحابہ جنتی، ان کو برا مت کہو. فیصلہ ہو گیا. اصول دونوں کی جگہ ہے. اب اس بات کو کیسے سمجھیں گے کہ بھائی وہ ہم روایت میں بھی حضرت علی کو ایسا کہا گیا، اس روایت میں حضرت معاویہ کو ایسا کہا گیا. تو وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم آپس میں لڑ پڑو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب تم میں اختلاف ہو جائے، تم لڑ پڑو تو کیا کرو؟ کتاب و سنت سے فیصلہ کرو. تو جب حضرت عباس حضرت علی میں جھگڑا ہوا تو آپ نے کیا کرا کہ فیصلہ کس کے پاس لے گیا؟ امیر المومنین کے پاس. پھر امیر المومنین نے کیسے فیصلہ کی؟ یہ تعلیم دینے کے لیے تھا کہ تم میں جھگڑا ہو جائے تو تم ایسا کرو. اس لیے کوئی نہیں تھا کہ کوئی بدبخت اس کو اٹھا کر حضرت علی اہل بیت سے بغض کی دلیل بنا لے. ہم تو الزامی جواب پر مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں نا، ورنہ کوئی ضرورت نہیں اس کو پیش کرنے کی. ہاں، اپنی زندگی میں کبھی ایسا معاملہ آ جائے تو اس کو کیسے حل کریں تو وہاں سے دلیل یہاں سے نکالی جائے گی. اور حضرت معاویہ چونکہ ندیم صاحب ایک چیز ہم کو بتائیے گا. پہلے یہ بات سمجھ لیجیے آخری. جی وہ ہم سمجھے، اسی کے تعلق سے سوال ہے، اسی کے تعلق سے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس میں خیر ہوتا ہے اور آدمی لوگ سر نکال لیتا ہے، جیسے کہ دشمنان اسلام شر نکال لیتے ہیں. ہاں، وہ اپنے حساب کا بنا لیتا ہے. جی جو وہ چاہتا ہے دل میں وہ بنا لیتا ہے. تو میرا سوال میرا یہاں پہ ایک یہ بات ہے کہ ہم انجینئر علی مرزا سے اس لیے ناخوش نہیں ہے کہ وہ اس میں سے یہ نکال لیتا ہے، سر نکال لیتا ہے یا خیر کو چھوڑ دیتا ہے. ہم اس لیے ناخوش تھے یا اس کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ ضرورت کیا ہے صحابہ کے اختلافات کو عوام کے آگے ظاہر کرنے کا، چونکہ عوام تو نارمل ہے، اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکے، چونکہ وہ سبھی لوگ تو اللہ کی نظر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر چکے ہیں. اب ان کے مسئلے کے مسائل کو، یعنی صحابہ کے مسئلے مسائل کو عوام کے سامنے لانا، عوام بھی سوچتا ہے کہ ہاں یہ غلط ہوں گے، وہ غلط ہوں گے، ایمان کمزور ہو جائے گا. جیسے کبھی ان کے بارے میں بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو یدھ ہوا تھا، ایک لڑائی ہوئی تھی نا، جمل اس کا ذکر. ہاں، تو اس کا ذکر کرنے پہ کیا ہوتا ہے کہ عام انسان سوچتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی ہوگی، کوئی سوچتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ تو ایمان ایک طرف سے ڈماڈول ہو رہا ہے نا. تو یہ سب مسئلہ ہم کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہائٹ کر کے رکھنا چاہیے نارمل مسلم سے. نہیں، اس کی جڑ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کا یہ سوال تھا نا انجینئر سے. جی ہے نا. تو یہ تو بھائی وہ اگر اہل سنت ہوگا تو آپ کا سوال درست ہوگا. جی، ہے نا. وہ تو ہے ہی رابضی، اس کی تو ضرورت ہی ہے. جب تک وہ یہ نہیں کرے گا شیعیت پھیلے گی کیسے؟ اگر صحابہ اور کربلا کے واقعات جمل 16 کو نکال دے شیعہ مذہب میں سے، 16 جمل اور کربلا کو نکال دے تو شیعہ مذہب میں بچتا کیا ہے بتا دیجیے؟ کچھ بھی نہیں بچے گا، دھڑام سے گر پڑے گا. تو یہ تو ان کے مذہب کو پھیلانے کی ان کی دعوت ہے، تو وہ تو اپنی دعوت پہ کام کر رہا ہے. سوال تو یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو اس کو سننے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں، اب سوال یہ بھی ہے کہ بھائی آپ کسی سے پوچھو کہ بھائی تم کو سننے کی ضرورت کیا ہے، تو دیکھیے یہ ایک بہت بڑی پلاننگ ہے شیعہ اور رافضیوں کی. سب سے پہلی اصول کیا ہے ان کا کہ
کہ پہلے تقلید کو عام کرو. کس کو عام کرو؟ تقلید کو. تقلید کو انہوں نے عام کیا تو پہلے کیا بن گیا؟ 4 مسئلہ. جب تک وہ امام صاحب نہیں سمجھائیں گے میں سمجھوں گا ہی نہیں. صحیح بات ہے. بہت غصہ آتا ہے. نہیں یہی اصل جڑ ہے. نہیں بہت خراب جڑ ہے یہ. نہیں یہ اصل جڑ کیسے معلوم ہے؟ پہلے آدمی کو ایک اصول میں باندھ دیا جاتا ہے. اب دین کمپلیٹ ہے اور ایک امام کے بعد پورا دین تو ہے ہی نہیں. تو اب باقی کی باتیں لے گا کدھر سے وہ؟ تو اب وہ رہے گا جاہل. تو جب جاہل رہے گا نا اصول اور علم سے پیدل رہے گا تو وہ تب کیا کرے گا کہ تب اس کے سامنے صحابہ کے ان واقعات کو بیان، اختلافات کو بیان کیا جائے گا، اختلاف کے اختلافات کو. تو کم علم کم اصولی کی وجہ سے وہ کیا ہوگا؟ فتنے میں پڑ جائے گا اور ان کے چنگل میں آ جائے گا اور آئی رہے لوگ. صحیح بولے. یہی بات ہی ہے. یہی اصل جڑ ہے. تکلیف کو ختم کر دیا جائے اور اصول سکھا دیے جائیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اصولوں پہ کبھی محنت نہیں کرتے. یہ صحابہ کے جو واقعات ہیں نا یہ اصولی ہے، علمی اور اصولی. ہر صحابی اپنے اجتہاد، اپنے دلائل کی بنیاد پر، اپنے اصول کی بنیاد پر عمل کرتا تھا. وہ اسے حق سمجھتا تھا اسی لیے عمل کرتا تھا، یہ اسے حق سمجھتا تھا اسی لیے عمل کرتا تھا. تو بات آئی گی اصول کی. اب آپ کو تو اصول معلوم ہی نہیں ہے. یہ آپ کو اصول معلوم ہے تو ایک ہی طرف کے اصول معلوم ہے. جیسے انجینئر شیعہ رافضی کا ایک اصول کیا ہے؟ ان کو معلوم ہے کہ اہل بیت کے خلاف بھی دلیلیں ہیں. لوگ اہل بیت کے خلاف بھی دلائل نکال کے کتاب و سنت سے لا سکتے ہیں. تو وہ کیا پہلے اصول کیا بنا لی؟ انہوں نے معلوم ہے کہ جو بھی روایت اہل بیت کے خلاف آئے گی وہ موضوع و من گھڑت ہے، کیونکہ ان کے پاس ان کا جواب دینے کا علم نہیں ہے، اصول نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو نیت ہی فتنہ پھیلانا ہے. تو انہوں نے ایک اصول کو من گھڑت کیا بنا لی معلوم ہے؟ جو بھی اہل بیت کے خلاف روایت آئے گی تو وہ کیا ہے؟ جھوٹی اور من گھڑت. لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں کو دیکھو کہ وہ صحابہ کے تعلق سے واضح فضائل پڑھنے کے بعد بھی کیا بولتے ہیں؟ اچھا ایسا کر لی حضرت معاویہ نے، اچھا حضرت عائشہ نے ایسا کر لی. یعنی وہ یہاں سمجھتے نہیں ہے کہ جب نبی نے جنت کی بشارت دی تھی، نبی نے برا کہنے سے منع کیا ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ اختلافات تو ہوں گے لیکن اس کے صحیح پہلو کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. یعنی کبھی ہمارے دل میں ایسی بات بھی آ جائے تو نبی روک رہے نا برا بولنے سے. آپ کے دل و دماغ میں کبھی یہ تاثر بھی پیدا ہو جائے تو نبی کیا حکم دے رہے میرے صحابہ کو برا مت کہو، ہے نا؟ تو یہ اصول یاد نہیں رہ رہے کہ صحابہ کو برا نہیں کہنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کیسی بھی دلیل میرے سامنے آئے. لیکن اصول اس کو کہاں پر یاد رہ رہے؟ صرف اہل بیت کے تعلق سے. تو صحابہ میں تفریق کیوں کر دی؟ اور یہ بولتے ہیں کہ شیعیت کا اثر، یعنی شیعیت کے اثر سے بڑے لوگ نہیں بچے ہیں. تو آج کے کم علم، لا علم، جاہل لوگ کہاں بچنے پالے؟ اچھا ایک سوال ہے. اب دیکھیے حضرت معاویہ کی جو بات رہ رہی تھی کہ حضرت معاویہ پر جو صحابی نے اعتراض کیا، جو دلیل پیش کی جاتی ہے، تو ہمارے ائمہ نے وہ روایتیں اس لیے نہیں لائے کہ تم صحابہ کو متون کو، حضرت معاویہ کو متون کرو، بلکہ اس لیے لائے کہ دیکھو حضرت معاویہ بادشاہ ہیں، خلیفہ ہے، اور ان کے سامنے ایک بندہ، ایک ان کا رعایا بولتے ہیں، عوام بولتے ہیں، جو شکایت کر رہا ہے منہ پر. یعنی اسلام کا یہ نظام دیکھو کتنا پیارا ہے کہ اسلامی حکومت ہے، بادشاہ خلیفہ کے سامنے ایک عام آدمی یعنی ایک عوام بھی بادشاہ سے سوال کر سکتی، اس کو بول سکتی، اس سے ناخوش ہو سکتی. لیکن بادشاہ غصہ نہیں کر رہا ہے، بادشاہ اس کو جھڑکا نہیں رہا ہے، بادشاہ اس کو سزا نہیں دے رہا ہے، اور اس کی بات خندہ پیشانی کے ساتھ سن رہا ہے. تو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب اگر تمہارے ہاتھ میں حکومت آئے، تم خلیفہ بنو، تم کہیں کے حاکم بنو، کہیں کے امیر بنو، کہیں کے ذمہ دار بنو، تو تم میں یہ اخلاق ہونا چاہیے. ورنہ کسی نے اعتراض کیا تم جھگڑا کرنے کھڑے ہو گئے، کسی نے اعتراض کیا تم جھگڑا کرنے کھڑے ہو گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ کام ہوگا نہیں، جھگڑے پہ جھگڑے بڑھتے جائیں گے. تو یہ تعلیم دینے کے لیے بات لائی گئی ہے کہ دیکھو وہ بادشاہ ہیں، دنیا فتح کرنے والے، اسلام کی اتنی خدمت کرنے والے، صحابی ہونے کے باوجود ان میں ذرا بھی گھمنڈ تکبر نہیں ہے کہ میں بادشاہ ہوں، میں خلیفہ ہوں. جب یہ چیز ہوگا کہ صحابی کے بیچ اختلاف کو اگر ہم عام پبلک کے سامنے ایڈریس کرتے ہیں تو اس اختلاف کا جو فائدہ ہے یا اس کے پیچھے جو ہیڈن جو گڈنس ہے، جو اچھی چیز ہے، وہ عوام کو بتانا ضروری ہے. بھائی ہمارا دفاع کرنا مقصود ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ شیعہ رافضیوں کا دفاع کرتے ہیں. اب دیکھیے دونوں باتیں آئی، اہل بیت کے خلاف روایت بھی آئی اور دوسرے صحابہ کے خلاف بھی روایت، تو ہم نے دونوں کا دفاع کیا نا. صحیح بات ہے. یہ سب چیز دیکھنے سے پتہ چلے گا کہ
مان لیا کبھی دیوبند میں اور اہل حدیث یا کوئی دو انسان میں بھی اگر کبھی کچھ ہوتا ہے تو وہ اس دونوں میں بھلائی نکال سکتے ہیں. جی جی یا اس سے عبرت لے کے بات ہے وہاں پر انصاف سے بولنے کی. سب سے پہلا ہوتا ہے کہ آپ جب بھی بات کرو تو کیا کرو، انصاف سے بولو، کیونکہ انصاف کی ضد ظلم ہے اور ظلم آخرت میں تاریکیاں ہیں، نا انصافی ہے. انصاف کی ضد نا انصافی ہے، نا انصافی ظلم ہے اور ظلم آخرت میں تاریکیاں ہیں. تو آدمی کیا کرتا ہے، زبان کو کیچی کی طرح چلاتا ہے. ہاں نہیں دیکھیے، جس چیز کا علم نہ ہو پہلے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. بالکل. اور جس چیز کے بارے میں ڈیپتھ علم نہ ہو اس کے بارے میں کچھ فتویٰ ہو اگر عام انسان کو بالکل سیدھی بات ہے. اب آدمی کو کوڑی کا علم نہیں ہے اور کروڑوں کی بات کرنے بیٹھ گیا، اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو یہ صحابہ کے تعلق سے کیا ہوتا ہے نا کہ اب دیکھیے نفیس بھائی جو ہیں، نفیس بھائی ایک اچھے انسان ہیں، ان کو ہم جانتے ہیں. نہیں وہ میری گفتگو میں انہوں نے بہت ضد کیے ہیں اور اصولی بات سے ہمیشہ ہٹے ہیں. ایک نہیں شمار جگہ اصولی بات سے ہٹے ہیں. یہ دیکھے ہیں، ان کو ہم سمجھانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. کیونکہ میں نے کہ منہجی نہیں رہے گا تو پھر فائدہ کیا ہوا. جی جی تو نہیں، مین ہے اصول. مسلمان اصول کا پابند ہوتا ہے اور جو اصول کا پابند نہیں وہ مسلمان نہیں. ایک روایت ہے، میں نے کہیں پڑھا تھا، میرے کو یاد نہیں آ رہی ہے، کبھی ملی تو انشاءاللہ پھر ڈالوں گا، کہ جو اصول کا پابند نہیں وہ مسلمان نہیں. آپ اس مسائل میں دیکھو گے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دل و دماغ میں پہلے تعصب بٹھا لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بولوں کہ آپ نے کسی شخص کے تعلق سے اپنے دل میں کوئی غلط رائے بنا لی تو آپ کسی قیمت پر بھی اس کی اچھائی کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. اس لیے ہمارے ائمہ فرماتے تھے کہ تم اپنی نظروں میں رضامندی پیدا کرو، کیونکہ رضامندی ہونے کے بعد آدمی کو سب اس کی اچھائیاں دکھتی، برائیاں دکھتی نہیں. اپنی نگاہوں میں ناراضگی پیدا مت کرو، ورنہ تمہیں کوئی اچھائی نہیں دکھے گی، سب برائی دکھے گی. صحیح بات. تب کیا کرتے ہیں لوگ کہ پہلے ایک تعصب ذہن میں رکھتے ہیں اور صحابہ کے واقعات کو حق اور باطل کی لڑائی بنا لیتے ہیں. کئی کی حق اور باطل، صحیح بولے. جیسے اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہیے یا اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا چاہیے، ہے نا. یہ حق و باطل کی لڑائی نہیں ہے. وہ کیا سمجھا معلوم ہے کہ میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہوں گا نا تو یہ حق و باطل کی لڑائی بن جائے گی، غلط ہو جائے گا. لیکن جب وہ اپنے آپ کو اہل حدیث نہ بولے لیکن اہل حدیث تو ہیں ہی. بھائی پہلی بات تو نہیں بولے گا کیسے نہیں بولے گا. ابھی آپ کہیں گئے ہیں رشتہ کرنے کے لیے، آپ بیٹی دے رہے ہیں یا بیٹی لے رہے ہیں تو بولے گا بھائی آپ کون سے مسلک سے، بولے مسلم، تو کنفیوز ہو جائے گا نا. ارے یار یہ تو کوئی نئی مخلوق دکھ رہی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ قادیانی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ رافضی. قادیانی تو خیر مسلم نہیں ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ شیعہ ہے، رافضی ہے، نہ شیعہ رافضی بھی جو صحابہ کو گالی دے وہی مسلم نہیں ہے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں تو کنفیوز ہو جائے گا، کیونکہ لوگ تو ان کو مسلمانوں میں سے سمجھتے ہیں نا. یا آپ کسی کفار کے سامنے چلے جائیں اور وہاں جا کے بولے کہ میں مسلم، تو کیا بولے گا، ارے یار ان میں اتنے سارے ہیں. جیسے آپ ہندو میں کتنے ہیں، برہمن ہے، شودر ہیں، یہ ہیں، چھتریے ہیں، پھتری ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، تو سب صفتی ہے. تو آدمی کیا کرتا ہے نا کہ اصول سے ہٹنے کے بعد تعصبی ذہن بنا لیتا ہے اور اسے حق و باطل کی لڑائی بنا لیتا ہے. نفیس بھائی نے کیا کہ اسے حق و باطل کی لڑائی بنا لی کہ اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہیے، اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے. یعنی اہل حدیث کہنے سے آدمی ناحق ہو جائے گا، مسلم کہنے سے حق ہو جائے گا. تو سارا پھٹا کہاں ہوا؟ یہی ہوتا ہے. دونوں صحابہ کے درمیان اختلاف ہو، دونوں صحابہ کے درمیان اس نے کیا کیا، حق اور باطل کی لڑائی بنا دیا کہ یہ حق اور یہ باطل. تو بس اختلاف شروع. اب جیسے آپ نے حق و باطل کی لڑائی بنائے تو ناحق کو تو آپ صحابہ بول ہی نہیں سکتے نا. بول سکتے ہو کیا؟ تو وہیں آگے آدمی پھنستا اصول میں. تو شیعوں نے جو اصول اپلائی کیا ہے وہ اصول کو ہمارے بھائی لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. وہ اصول میں ایک دم پکے ہیں، ہمارے بھائی لوگ اصول میں کچے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کبھی بھی صحابہ کے خلاف کوئی روایت آئے تو آدمی کیا کرنا ہے، آدمی یہ نہیں بولتے نا وہ جھوٹی ہے، من گھڑاتا ہے. جیسے شیعہ رافضی کرتے کہ اہل بیت کے خلاف کوئی صحیح روایت بھی ہے تو بولتے جھوٹی من گھڑاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس اصول ہے ہی نہیں، ہمارے پاس اصول ہے. بھائی اس میں ضرور کوئی نہ کوئی خیر ہوگی، حکمت ہوگی، اس لیے اس روایت کو بیان کیا جا رہا ہے. چاہے اس سے کوئی بھی معنی نکلے گا، ہمارا اصول ہے کہ ہم صحابہ کو برا نہیں کہیں گے. جب آپ نے ایک رائے بنا لی اپنی کہ ہم صحابہ کو برا نہیں کہہ سکتے، اب آپ جو بھی بات کرو گے تو وہ صحابہ کے دفاع میں شمار ہوگی. کیونکہ مشتجرات صحابہ میں کیا آتا ہے کہ آدمی صحابہ سے بغض رکھے،
اور اگر وہ صحابہ سے بغض نہیں رکھتا، انہیں من جانب حق سمجھتا ہے اور امت کے لیے خیرخواہ سمجھتا ہے، امت کی خیرخواہ سے سمجھتا ہے، تو پھر وہ دفاع ہی کرے گا، چاہے وہ صحابہ کے اختلافات بیان کرے، کچھ بھی کرے، تو کیا کرے گا؟ دفاع کرے گا۔ اب جیسے میرے ایک مناظرہ ہوا تھا مالونی میں، ملاڈ مالونی میں، تو وہاں پر کیا ہوا تھا کہ شیعہ نے سب سے پہلے مناظرے میں ایک روایت پیش کیا، کون سی؟ اپنے احد میں صحابہ اکرام بھاگ گیا بول کے۔ ہلو، جی جی جی، ایک روایت پیش کیا کہ صحابہ اکرام بھاگ گئے، تو میں نے کہا بتاؤ، تو اس نے قرآن کی آیت پڑھا، بولے تو کس آیت کی تفسیر میں ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ وہاں جنگ میں بھگدڑ مچی، افواہ پھیلی، شیطان نے کیا کوئی چال چلا، افواہ پھیلایا، تو سب بھاگے، تو اس میں صحابہ بھی بھاگ گئے، حضرت عثمان بھی بھاگ گئے۔ تو اس نے جیسی قرآن کی آیت پڑھا تو میں نے اس کے آگے کی آیت پڑھو، تو چپ ہو گیا۔ میں نے پڑھو اس کے آگے کی آیت، میں نے دیکھو جب اللہ تعالیٰ آگے خود اس قصور کو معاف کر دے رہا تو اچھال کیوں رہے؟ صحیح بات۔ اب صحابہ انسانی ہے نا، صحابہ نبی تھوڑی ہے، صحابہ سے غلطی نہیں ہوگی کیا؟ تو اب اصلی پوائنٹ یہ آ رہا ہے، معلوم ہے آپ کو کہ شیعہ رافضی حضرت اہل بیت کے خلاف روایت آنے کے بعد بھی انہیں موضوع من گھڑت کیوں کہہ دیتے ہیں؟ تو اس کے پیچھے ان کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت بھی معصوم انل خطا ہے، جیسے انبیاء ہوتے ہیں، ان سے خطا ہو ہی نہیں سکتی۔ جتنی بحث میں آپ جاؤ گے نا تو سب جگہ آپ کو یہ کہا جائے گا کہ یہ صحابی کی اجتہادی غلطی تھی، وہ صحابی کی اجتہادی غلطی تھی، ہے نا، لیکن کبھی یہ نہیں کہا جائے گا آپ کو شیعہ رافضی کی طرف سے یا شیعہ ذہن رکھنے والوں کی طرف سے کہ اہل بیت کی اجتہادی غلطی تھی۔ اچھا ایک چیز بتائیے انجینئر علی مرزا کے بارے میں، وہ تو بخاری شریف حدیث کو کوٹ کرتے ہیں، مسلم شریف کو حدیث کو کوٹ کرتے ہیں، اگر ان کا یہ صحابی والا اختلاف کو چھوڑ دیا جائے تو لوگوں بہت سارے پوائنٹ میں ان کا صحیح رہتا ہے نا؟ ارے کچھ نہیں رہتا، صحابی کو چھوڑ دیا جائے تو صحابی تو دین کی بنیاد ہے، بنیاد ہی ہٹائی جائے گی تو دین بچے گا کدھر آپ کے پاس؟ جیسے کہ وہ لوگوں تک کیسے پہنچا، ہم کو یہی لگا کہ لوگوں کا جو عام ایشو ہے اس کو ایڈریس کیا، وہ لوگوں کو لگا کہ ہاں یہ قرآن حدیث سے بات کرتا ہے، اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ کیا ہوتا ہے نا بھائی، سنیں، ایک حدیث ہے، ایک حدیث پر آپ بول رہے ہو، تو ہمارا اہل حدیث کا کیا اصول ہے، اہل سنت کا، اہل حدیث اہل سنت دونوں کا ایک اصول ہے کہ کتاب و سنت کو کیسے سمجھنا ہے، جیسا اسلاف نے سمجھے اور سمجھائے، جی جی، صحابہ نے سمجھے اور سمجھائے، ہے نا۔ اب اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، یعنی سمجھو کہ ایک حدیث کو سمجھانے میں 2000 الفاظ ہیں، ہے نا۔ اب انجینئر نے وہاں سے 2000 الفاظ میں سے 1998 الفاظ بولا، 2 الفاظ اپنے ڈال دیا، تو یہ تو علماء اکرام ہی سمجھ پائیں گے نا، علماء، عوام تو نہیں سمجھ پائے گی نا، تو اسے بولتے ہیں ملاوٹ، اور وہ کرتا ہے ملاوٹ۔ آدمی کا سمجھتا ہے ہاں یار پوری تو کتاب و سنت کی بات بتا رہے، وہ 2 الفاظ کو ہٹا کر، ہاں جان بوجھ کے بھائی 2 الفاظ کو ہٹا کر شیعہ کے منہج کو ساتھ دیتا ہے۔ شیعوں کا ایک اصول ہے، شیعوں کا ایک اصول ہے، شیعوں کا ایک اصول کیا ہے کہ وہ آیت وہ حدیث ہم لیں گے جو صراحت کے ساتھ نہ آئے، صراحت کے ساتھ جو آئے اس کو ہم نہیں لیں گے، جو مانوی ہونا اس کو ہم لیں گے، کیونکہ مانوی میں اپنے معنی گھسائے جا سکتے ہیں، صراحت میں نہیں گھسائے جا سکتے، مانوی میں تو منطق لگایا جا سکتا ہے۔ ہاں، تو وہ وہی باتوں کو پیش کرتا ہے جن میں صراحت نہیں ہوتی ہے، مانوی ہوتی ہے، وہ اپنی معنی مفہوم گھساتا ہے۔ صراحت والوں کو آپ دیکھو وہ خود بول لے گا کہ حضرت معاویہ قاتل وہی یہ کون سا کر دیا بات، ایسا ویسا، صراحت ہے نا، تو نہیں مانے گا، اس کو جھٹلائے گا۔ تو ہمارے بھائیوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ شیعہ رافضیوں کے عقائد کیا ہیں، ان کے اصول کیا ہیں، وہ اہل بیت کو معصوم انل خطا سمجھتے ہیں۔ جیسے اب آپ کسی شیعہ کے پاس چلے جائیں تو شیعہ سب سے پہلا کیا اعتراض کرے گا، دیکھو وہ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت ابو صدیق کے پاس گئی ہے نا، اور باغ فتح مانگا، حضرت ابو صدیق نے نہیں دیا، ہے نا، تو حضرت ابو صدیق کی خطا ہے نا، حضرت فاطمہ کی کہیں سے کہیں تک خطا نہیں ہے۔ اب کسی اہل سنت سے پوچھو کہ بھائی کیا یہ واقعی خطا ہے، اگر کوئی جیسے اہل سنت بول بھی دے کہ ہاں حضرت ابو صدیق کی خطا تھی، تو کیا بولے گا؟ اجتہادی خطا ہے کیا، یا پھر ابو صدیق صحیح تھے، ہے نا، ان کے پاس دلیل تھی کہ اہل بیت پر صدقے کا مال حرام ہے اس لیے ہم نہیں دے سکتے، حدیث ہے ان کے پاس، تو اب خطا کس کی ہوئی؟ اجتہادی خطا حضرت فاطمہ کی ہوگی۔ تو کوئی بولنے کی ہمت جرت نہیں کرے گا، کیوں
کیونکہ شیعوں کا عقیدہ نہج منہج رائے آدمی نے پہلے دماغ میں بیٹھا لیا کہ اہل بیت غلط ہو ہی نہیں سکتے. یہ نہج منہج بیٹھا لیا ہے, یہی چیز بیٹھا لیا وہ لوگ. ہاں یہی چیز دھیرے دھیرے ہم لوگوں نے بیٹھانا اپنے دماغوں میں بیٹھانا. اس کی وجہ ہے تکلیف. تکلیف سے کیا, پہلے جہالت پیدا کرو. جب اصول اللہ علم سے پیدل ہوگا تو اس کے دماغ میں کچھ بھی لکھتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا دماغ کورا ہوتا ہے. اب اس کا جو لکھ دو گے وہ بڑا ہو کے وہی بنے گا. اچھا ایک چھوٹا سا اور بتائیے گا, یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں, انہوں نے تکلیف کے لیے دعوت نہیں دی کسی کو. اسی لیے کوئی امام تکلیف کے لیے دعوت دیتا ہی نہیں ہے. کہ جب ہم ان کا یہ ریفرنس دیکھے ہیں مقدمہ عالمگیری میں, تو انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ میری بات کو چھوڑ دو اگر حدیث سے ٹکرا جائے. نہیں وہ کوئی بات ان تک پہنچتی نہیں ہے, ثابت نہیں ہے وہ. اچھا وہی منسوخ کی جاتی ہے, یہ چیز منسوخ کی جاتی ہے. منسوخ کر کے بولو, ان کا کال مت بولو, کیونکہ ان کا کال بولنے کے بعد ثابت کرنا پڑے گا کہ ہاں سند کے ساتھ ان تک پہنچتا ہے. ان کا کال نہیں ہوگا تو ان کے شاگرد کا کال ہوگا. نہیں ان کا بولا یار تو ان کے شاگرد کا کہاں سے ہوگا. تو یہ مقدمہ عالمگیری کس کی روح ہے؟ یہ تو منسوخ کی بھی بات ہے نا. کتاب فقہ میں ہمارے امام نے یہ کہا ہے, یہ کہا تو منسوخ کی جاتی ہے نا بات. ہاں منسوخ کرنے میں ایک صحابی بھی اللہ کی نبی کی طرف منسوب ہی کرتا ہے. صحابی جو کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے, اللہ کے نبی کی طرف بات کہ نبی نے یہ کہا تو یہ منسوخ کیا نا. لیکن چونکہ صحابہ کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے, اس لیے جب صحابی کی بات آتی ہے تو ہم کو ماننا پڑتا ہے. اور جب صحابی کی بات نہیں آتی ہے, صحابی کے بعد کے ادوار کی بات آتی ہے, تو پھر سند اور صحت دیکھی جاتی ہے, کیونکہ ان کی گارنٹی نہیں لی ہے نا. تو کوئی بھی ہو, امام حنیفہ, امام شافعی, امام مالک کو, کوئی بھی امام حنیفہ, امام شافعی, ان کی طرف کوئی بات منسوخ کرے گا تو اس کی سند دیکھی جائے گی. اچھا ان کی گارنٹی نہیں ہے. اب یہ لوگ ظالم کیا کرتے ہیں کہ یزید کے تعلق سے تو یہ اصول کو اپلائی کریں گے, امام حنیفہ کے تعلق سے اصول کو اپلائی نہیں کریں گے. کہ امام حنیفہ پہ اس سے زیادہ جروحات ہیں, لوگوں نے اس سے زیادہ سخت الفاظ ادا کیے ہیں امام بنو حنیفہ کے بارے میں, اور رجوع بھی نہیں کیا. لیکن یزید کے تعلق سے جو اماموں نے کہا انہوں نے رجوع بھی کر لیا. پھر بھی یزید برا ہے, امام حنیفہ اچھے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی بک وغیرہ ہے ان کا؟ کوئی نہیں ہے, کوئی بک نہیں تھی ان کی. ان کی تھی بھی لیکن کوئی بچی نہیں. انہوں نے ایسا نہیں کہ نہیں لکھے ہیں لیکن وہ محفوظ نہیں ہے. آج ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے. ان کے شاگردوں کی بس سنی ہوئی باتیں منسوب ہے, اور وہ باتوں کو نقل کر کے انہوں نے ہدایت ہے 500-600 ہجری میں لکھی, عالمگیری کچھ 1100 ہجری میں لکھی, ایسی کتابیں ہیں ان کی. تو مین ہوتا ہے اصول سیکھنا چاہیے. آج جب تک آپ اصول نہیں سیکھیں گے نا, آپ فتنوں سے نہیں بچ سکتے. تو بات ہم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کا بک, سنے تھے کہ ان کا بک نہیں ہے. نہیں کوئی بک نہیں ہے. بک تھی, ایسا نہیں کہ لکھے نہیں, لکھے ہیں لیکن محفوظ نہیں ہے. آپ کو بولے محفوظ کیسے نہیں ہوگی, تو کوئی نبی ہے, وہ قرآن حدیث ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہو. نہیں اچھا, تو یہ پھر کہاں سے آ گیا کہ ہماری بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا جائے تو اس کو چھوڑ دینا؟ یہ سب منسوب ہوتا ہے نا بھائی. یہ اصل میں پہلے اس بات پہ بہت جھگڑے ہوئے. امام شافعی نے بہت ان سے مناظرے کیے ہیں, فساد ہوئے ہیں, 40,000 لوگ شہید ہوئے ہیں اسی بات پر کہ وہ رائے کو لیتے تھے, حدیث کو نہیں لیتے تھے. امام شافعی کہتے تھے حدیث کو لو, اس پر فساد ہوتے تھے. آپ کو 1 منٹ, کون سی والی بیٹا, لیڈی جینٹ تو بیٹا 150 اور 200 کی ہے. کتنے نمبر پہ رہا تمہارا؟ 7 نمبر. رک جاؤ 2 منٹ. تو یہ کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں, امام شافعی نے ان سے بہت مناظرے کیے اور اس میں بڑے بڑے فساد ہوئے ہیں. تو بعد میں امت نے یہ فیصلہ کی, سب کا اتفاق ہوا کہ بھائی آپ کوئی بات بنا حدیث کے نہیں بولو گے اور آپ ان کے امام پر جرح نہیں کرو گے. کیونکہ جیسے ہی وہ رائے پیش کرتے تھے تو اہل حدیث, امام شافعی کے ماننے والے اہل حدیث لوگ کیا کرتے تھے, امام ابو حنیفہ پہ جرح پیش کر دیا کرتے تھے. بولے ان پہ تو یہ جرح, ان کی بات کدھر مانی ہے, ان کی رائے کی کوئی عزت ہی نہیں ہے. کہ اس میں خوب جھگڑے ہوتے تھے. تو بعد میں امت میں امام تابعی کے زمانے میں مشورہ ہوا کہ بھائی آپ صرف صحیح حدیث لوگے, اذا سأل حدیث ہو فہو مذہبی, وہ جو اصول ہے نا کہ جب صحیح حدیث ہے جو میرا مذہب ہے, اور آپ لوگ ان کو متون نہیں کرو گے. تو یہ اس پر صلح ہوئی اور اسی پر اصول پر اپلائی کیے ہیں. پھر وہ دھیرے دھیرے
لوگ ان تعلیماتوں کو بلاتے گئے اور پھر وہی حدیث کو چھوڑ کر اب میرے امام نے یہ کہہ دیا، پھر وہ اسی پر آ گئے. تب جیسے وہ اسی پر آئے تو پھر اصول وہی آ جاتا ہے کہ جب وہی صلح تو اس ٹائم ہوئی تھی، ابھی تم حدیث کو چھوڑو گے تو پھر ہم جروحات پیش کریں گے. یہ ہوتا ہے مسئلہ. آپ کا گھر کہاں ہوا؟ میرا ایم پی برہانپور میں. یہ کہاں ہے؟ مدھیہ پردیش. ابھی مدھیہ پردیش سے آپ بول رہے ہیں؟ اچھا چلیے ذرا گراہک کو کسٹمر آئے ہیں، میں بات آپ کا دکان ہے کسی چیز کا؟ ہاں میرا اصل میں بزنس گروپ بھی چلتا ہے ایک، میں اس میں بھی جوڑتا ہوں آپ کو. لوڈ وغیرہ کے مال وہ بیچتے خریدتے وغیرہ ہے. اچھا چلیے ٹھیک ہے، پھر آپ سے بات کرتے ہیں نا. السلام. ٹھیک ہے.